دوستوں کو سلام۔ میں ہوں طفیل ڈھانا، کم ظرف دشمن سے اللہ محفوظ رکھے۔ نیا محاذ کھل گیا ہے مشرق وسطیٰ میں۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن پر حملہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کا حملہ ہے غزہ پر، اب یمن پر برطانیہ اور امریکہ کا حملہ ہے۔ عالمی جنگ ہے یہ جنگ، اپنی نوعیت میں ہائبرڈ جنگ ہے، اینٹی نیشنل جنگ ہے۔ 1990 میں سرد جنگ کا خاتمہ ہوا اور ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ ہائبرڈ جنگ ہے، اینٹی نیشنل وار ہے۔ اس جنگ کی بنیاد آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے نتیجے میں عالمی مارکیٹ وجود میں آئی، عالمی سرمایہ داری نظام قائم ہوا۔ اس نظام میں عالمی سرمایہ دار کارپوریٹ نظام کی ضرورت قومی ریاست نہیں ہے۔ اس لیے سامراجی نظام قومی ریاست کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، قومی ریاست کا بٹوارا کر رہا ہے، قومی ریاست پر تسلط قائم کر رہا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے تجزیہ نگار، تجزیہ کار جب حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ 75 سال کی بات کرتے ہیں، 75 سال میں ایسا ہوا، 75 سال میں ویسا ہوا۔ لیکن دنیا 1990 میں ایک نئے عہد میں، نئی جنگ میں، نئے بحران کا شکار ہو چکی ہے، اور اسی حوالے سے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ اسی بنیاد پر نئے حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مشرق وسطیٰ پر اسرائیل تسلط قائم کر رہا ہے۔ اسرائیل کا حملہ صرف غزہ تک محدود ہونے والا نہیں ہے، ساتھ میں لبنان ہے اور مشرق وسطیٰ ہے، جس پر کارپوریٹ نظام، سامراجی نظام قائم کرنے کے لیے اسرائیل ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہے، اور اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، یورپ اور پورا مغرب اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، اسرائیل کی جنگ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھارت ہے، جنوبی ایشیا میں بھارت کا ایجنڈا ہے، پاکستان ٹارگٹ ہے۔ بھارت
अमेरिका, यूरोप और मगरब का इसराइल है जनूबी एशिया में। भारत पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड जंग लड़ रहा है। एजेंडा भारत की बालादस्ती है जनूबी एशिया के खिते में। पाकिस्तान के खिलाफ 3 बड़े महाज खुले हैं। मसल्ह दहशतगर्दी है, मुआशी और सियासी दहशतगर्दी है। इस दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत के आलमी इत्तेहादी हैं। एजेंडा पाकिस्तान की कौमी सलामती और मुआशी वसाइल पर कब्जा है। पाकिस्तान की सियासी कॉरपोरेशन अमेरिका की इत्तेहादी है, यूरोप की। इस कॉरपोरेशन की सरमायाकारी आलमी मार्केट में हो चुकी है, इसलिए कॉरपोरेशन भारत की सहूलत कार है। बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग मिलते हैं जो नए हालात की नई जंगों पर तबसरा नहीं करते हैं, अपना तजिया नहीं देते हैं। उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को भारत के साथ अच्छे मुआशी तजारती ताल्लुकात कायम करने की ज़रूरत है। वो तो यहाँ तक जाते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे मुआशी मसले हल हो जाएंगे जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक तजारती निज़ाम कायम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसको बालादस्ती की जंग के तौर पर देखना चाहिए। भारत का एजेंडा आलमी इत्तेहादियों का एजेंडा है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात के 2 मॉडल हो सकते हैं। एक बांग्लादेश मॉडल है जिसमें बांग्लादेश भारत की एक ज़ैली रियासत बन चुका है, जिस तरह जनूबी एशिया में दीगर रियासतों पर भारत की बालादस्ती कायम है, इसी तरह बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी भारत ही तय करता है। भारत ने बांग्लादेश पर एक ख़ानदान को मसल्लत कर रखा है और उसी के साथ ही मामलात तय हो जाते हैं। बांग्लादेश में जमहूरियत नहीं है। अभी जो इलेक्शन हुए उसमें दुनिया ने देखा और इस इलेक्शन को बरतानिया अमेरिका ने भी इसको मुस्तरद किया। हालांकि वो इस एजेंडे के इत्तेहादी हैं इस इलाके में, जनूबी एशिया में, जो भारत का एजेंडा है। और पाकिस्तान भारत के साथ इसी तरह का ताल्लुक़ कायम कर सकता है जिसको हम बांग्लादेश मॉडल के तौर पर समझ सकते हैं। दूसरा मॉडल चाइना मॉडल है। चाइना भी भारत के साथ तजारत करता है,
لیکن چائنا ایک آزاد قوم ہے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اور دفاعی لحاظ سے بھی چائنا ایک عالمی طاقت ہے۔ تو چائنا کا تجارتی تعلق بھارت کے ساتھ ایسا ہے کہ جس میں چین کا خسارہ نہیں ہے، چین بھارت کی مارکیٹ نہیں ہے، چین منافع کی تجارت کرتا ہے۔ پاکستان ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے پاکستان جب بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بنگلہ دیش ماڈل ہی پاکستان کو قبول کرنا ہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کی حیثیت ایک کچی آبادی کی رہ جائے گی۔ کچی آبادی میں گلیاں تنگ ہوتی ہیں، لوگ غریب ہوتے ہیں، پانی گلیوں میں ہوتا ہے، اور ساتھ کہیں ایک ایلیٹ طبقے کی کالونی ہوتی ہے، پلازے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا بحران طبقاتی ہے، معاشی، سیاسی اور دہشت گردی سیاسی مسئلہ ہے، طبقاتی مسئلہ ہے۔ ایک طرف کارپوریشن ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان کے سردار، سرحد سے مولانا، یہ ایک سیاسی کارپوریشن ہے۔ دوسری جانب عوام ہے۔ پاکستان پر کارپوریشن کی اجارہ داری قائم ہے، سیاسی اجارہ داری ہے، معاشی اجارہ داری ہے۔ کارپوریشن کا حملہ ہے عوام بقا کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کرپشن وائرل ہے۔ وائرل کرپشن میں کرپشن کا نظام ہے، یہ کمپنیوں کا ہائیبرڈ حملہ ہے عوام پر، عوام کی معیشت پر۔ کسان طبقے پر حملہ ہے، مہنگائی، غربت، بجلی نہیں ہے، مہنگائی ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، وائرل کرپشن ہے پاکستان میں۔ کرپشن کے نظام میں آئین، قانون، جمہوریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے۔ کمپنیوں کی واردات ہے، عوام بقا کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ غربت مسئلہ نہیں ہے، غربت منصوبہ ہے ہائیبرڈ جنگ کا، اور عوام پر حملہ ہے کارپوریشن کا حملہ ہے۔ جنگل میں قانون ہے، جنگل کا
نظام ہے، کرپشن نہیں ہے، غربت نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، جنگل کے قانون میں، جنگل کے نظام میں حکمرانی نہیں ہے، جنگل کے نظام میں قاضی بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں دو طبقے ہیں، لائن کے ایک طرف کارپوریشن ہے، دوسری طرف عوام ہیں۔ قاضی عوام کے ساتھ نہیں ہے، کارپوریشن کا وکیل ہے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔